پہلے اپنی امت کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، نمبر 1 کلام اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ۔ جو کلام اللہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جو سنت رسول اللہ وہ میرے اور آپ کے محبوب کی زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے عالم برزخ میں جانے سے پہلے حضور یہ دو چیزیں عطا فرما گئے، عنایت کر گئے اور بتا گئے کہ لوگوں جو کلام اللہ کو مان لے، جو سنت رسول اللہ کو مان لے، یہ بندہ مسلمان ہے۔ جو بندہ کلام اللہ کا انکاری ہو، سنت رسول اللہ کا منکر ہو، یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ بے ایمان ہے، یہ بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کافر اور مرتد ہے۔ بتا کر یہ گئے اگر مسلمان ہونا ہے کلام اللہ کو بھی اپنانا پڑے گا، سنت رسول اللہ کو بھی منانا پڑے گا۔ جس انسان نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا، اب یہ انسان کافر نہیں مسلمان ہے، یہ بے ایمان نہیں ایمان والا ہے، یہ بندہ مسلمان اور مومن ہو گیا، حضور کا غلام اور خادم ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین کی اس کتاب کا مقام کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر میرے قرآن کو اٹھانا ہے، اگر میری کتاب کو پڑھنا ہے، اگر اس کلام کو سینے سے لگانا ہے، اگر اس سے محبت کرنا ہے، اگر اس کو چھونا ہے، اگر اس کی تلاوت کرنا ہے، اگر اس کو پڑھنا یا پڑھانا ہے، اگر اس کو سننا یا سنانا ہے، اگر اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، تمہیں پہلے پاک ہو کر آنا پڑے گا، باوضو ہو کر آنا پڑے گا۔ جب تک تم لوگ باوضو نہ ہو جاؤ، پاک اور صاف اور شفاف نہ ہو جاؤ، میری کتاب کے نزدیک نہ آنا۔ یہ اللہ کے کلام کا مقام ہے۔ اسی بات کو میں ایک واقعہ کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، مکمل واقعہ نہیں سناؤں گا، وقت کی قلت بھی سامنے ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ حضور کو مارنے کی غرض سے جا رہے، حضور کو مارنے کے لیے جا رہے، رستے میں کسی نے سوال کیا عمر کہاں جا رہے ہو، فاروق اعظم کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میں مسلمانوں کے نبی کو مارنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عمر رک تو جا، صبر تو کر، اپنے گھر کا احوال تو جان لے، تیری تو بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دارِ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضور کے غلام نہیں بنے، حضور کے خادم نہیں بنے، حضور کے قدموں میں بیٹھے نہیں، حضور کا کلمہ پڑھا نہیں، کتاب کو سنا نہیں۔ ابھی حضور کے قدموں میں آنے سے پہلے ہی کسی انسان نے واپس موڑ دیا۔ اب عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے، واپس بیت کے گھر کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور جا کر سوال کرتے ہیں اے میری بہن تو مجھے یہ بتا تو کیا پڑھ رہی تھی، تو کیا سنا رہی تھی، تو کیا پڑھ اور پڑھا رہی تھی، ذرا مجھے بھی تو بتا۔ بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے اے میرے پیارے لیکن جس کتاب کو میں پڑھ رہی تھی، اس قرآن کا، اس کتاب کا، اس انعام کا ایک مطالبہ ہے، آپ اس مطالبے کو پورا کر دیں۔
دیا اور فرمایا کل قیامت کے روز ہر انسان جنت کو ترس رہا ہوگا، کاش میں جنت میں چلا جاؤں، میں نے نماز پڑھی میں جنت میں چلا جاؤں، میں نے روزہ رکھا میں جنت میں چلا جاؤں، نیک اعمال کیے میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن وہاں پر کیا کہتے صدیق اکبر کے ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو جنت کو نہیں ترسے گا، بلکہ جنت اس انسان کو ترسے گی، جنت اس کو ترسے گی، کاش یہ انسان مجھ میں سے داخل ہو کر جنت میں چلا جائے۔ جہاں پر ہر انسان جنت کو ترس رہا، وہاں پر جنت ایک انسان کو ترس رہی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ اور نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک آدم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا سیاہ ترام ہوگا۔ کیا کہنے عظمت قرآن کے، کیا کہنے صحابہ رسول کے، اور اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس قرآن کی عزت اور عظمت کیا ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کے ولی کو تلاش کرتے ہیں، ایک وہ جسے میں اللہ کا ولی مان لوں، ایک وہ جسے آپ اللہ کا ولی مان لیں، ایک وہ جسے ہمارا کوئی مولوی، ہمارا کوئی قاری، ہمارا کوئی مفسر اور محدث کہتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن ایک وہ بھی ہے جسے آمنہ کلال، محبوب رب ذوالجلال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، وکیل امت خضرا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، راحت العاشقین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین اللہ کا ولی فرما دیں۔ حضور کسی اللہ کا ولی کہتے ہیں، حضور کی حدیث کو اٹھائیں، حضور فرماتے ہوئے نظر آئیں گے اہل الکتابی ہم اہل اللہ، اہل القرآنی ہم اہل اللہ۔ اے لوگو، اگر تم نے اللہ کے ولی کو تلاش کرنا ہے، اللہ والے کو تلاش کرنا ہے، تو تمہیں بازاروں میں نہیں ملیں گے، وہ تمہیں بازاروں میں نہیں ملیں گے۔ اللہ کے ولی کہاں ملیں گے؟ اہل الکتاب ہم اہل اللہ، ان لوگوں کو تلاش کرو جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن والے وہی اللہ والے، جو قرآن سکھانے والے وہی اللہ والے، جو قرآن پڑھانے والے وہی اللہ والے۔ اور یہ اللہ والے کہاں ملتے ہیں؟ یہ اللہ والے بازاروں میں نہیں، مساجد میں ملتے ہیں، مدارس میں ملتے ہیں، مراکز میں ملتے ہیں، خانقاہوں میں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان جو قرآن والا وہی اللہ والا۔ اب اللہ والا کون ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا۔ اور اس سے بھی اگلا سوال کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب کیا لے کر آئی، کس کے لیے لے کر آئی، کب تک لے کر آئی؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایسی کتاب نہیں دی جیسی موسیٰ کو عطا فرمائی، ایسی نہیں دی جیسی عیسیٰ کو عطا فرمائی، ایسی نہیں جیسی آدم تا عیسیٰ انبیاء کو صحائف اور کتب عطا فرمائی، ایسی نہیں، بلکہ یہ ایسی نرالی کتاب ہے جب تک اللہ رب العالمین ساری کائنات کے رب ہیں اس وقت تک جناب محمد مصطفیٰ تمام کائنات کے تمام جہانوں کے پیغمبر ہیں، اور اس وقت تک یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے کتاب الہدا ہے۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب جس کو ہدایت کی کتاب کہا گیا۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل فرما دی تو فرمایا جانتے ہو یہ کتاب کیا لے کر آئی ہے؟ یہ کتاب تمہارے لیے، تمام انسانوں کے لیے عزت کا باعث بنی، تمہارے لیے عزت لے کر آئی، تمہارے لیے عظمت لے کر آئی، تمہارا مقام بڑھانے کو یہ کتاب آئی، تمہاری رفعت بڑھانے کو یہ کتاب آئی، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے یہ کتاب آئی۔
اللہ رب العالمین نے ہر اس چیز کو بلند فرمایا جو اس کتاب کے ساتھ جڑ گیا۔ آپ رمضان کا مقدس مہینہ نہیں دیکھتے، اس کی عظمت اسی وجہ سے قرآن کو اتار دیا گیا۔ لیلۃ القدر کی عظمت نہیں جانتے، اسی وجہ سے کہ اس رات میں قرآن کو اتار دیا گیا۔ آپ نہیں جانتے یہ قرآن کہاں پہ محفوظ تھا، قرآن خود بتاتا ہوا نظر آتا ہے فی لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے مجھے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا تھا۔ ہمارے آقا کریم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک عجیب بات لکھی ہے، بڑی اعلیٰ بات، ایسی بات کہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ کہا جب یہ کتاب اتاری نہیں تھی اس وقت یہ کتاب کہاں پہ تھی؟ فی لوح محفوظ۔ اللہ رب العالمین کہاں پہ محفوظ کر رکھا تھا؟ لوح محفوظ میں۔ فرمایا جب کتاب کو اتار دیا، جب کتاب کو اتار دیا پھر کہاں محفوظ کیا؟ اصل تو لوح محفوظ میں ہے، فی لوح محفوظ، اللہ نے وہاں پہ اس کو محفوظ کر رکھا۔ لیکن جب روح زمین پہ آئی، روح زمین پہ آئی، اللہ رب العالمین نے عزت بخشنی تھی اس امت کو، فرمایا اوپر محفوظ، فی لوح محفوظ، وہاں پر کتاب محفوظ۔ لیکن روح زمین پہ جب رب نے کتاب کو اتارا، ہر مسلمان کے سینے کو لوح محفوظ قرار دے دیا۔ فی لوح محفوظ، وہاں پہ قرآن محفوظ، لیکن جب روح زمین پہ آ گیا ہر مسلمان کے سینے کو قرار دے دیا کہ اب یہ کتاب مسلمانوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے 7 سال کا بچہ بھی آپ کو حافظ نظر آئے گا، 10 سال کا بچہ بھی حافظ نظر آئے گا، جوان بھی حافظ نظر آئے گا، بوڑھا انسان بھی حافظ نظر آئے گا۔ لوگ آپ کو حافظ نظر آئیں گے، اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ کیا کہنے عظمت قرآن کے؟ اللہ رب العالمین نے جیسے جملہ انبیاء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے آدم تا عیسیٰ جتنے انبیاء آئے، جتنے صحائف اتارے گئے، جتنی بھی کتابیں اتاری گئیں، ان تمام صحائف اور کتابوں میں ایسا ہی مقام قرآن کو دیا جیسا مقام انبیاء میں حضور کو دیا۔ اور یہی مقام اس امت کے لیے بھی ہے، یہی مقام اس امت کے لیے بھی ہے۔ آدم تا عیسیٰ جتنے بھی انبیاء آئے سب کی امت ہے، لیکن کیا کہنے حضور کی امت کے؟ حضور کی امت کا بھی یہ مقام اور یہ شان ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے اس عظمت والی کتاب کو اس امت کے لیے بھیجا، اس امت کے لیے بھیجا، کیا ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ جس عظمت والی کتاب کو اللہ رب العالمین نے اپنا کلام قرار دیا، اپنا کلام قرار دیا، یہ کتاب نہیں صرف کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، جس کو اللہ نے اپنا کلام، جس کو خود رب پڑھے، کیا ہم اسے پڑھتے ہیں؟ جسے حضور نے پڑھا کیا ہم اسے پڑھتے ہیں؟ جس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ جو انسان قرآن پڑھے گا یہ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، کیا ہم اس شفاعت کو پڑھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے مجھے پڑھو، پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ حضور کا فرمان جو قرآن کو پڑھتا ہے آنکھوں میں نورانیت آ جاتی ہے، آنکھوں میں نورانیت آ جاتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جو سنتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو انسان اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ کیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ آج نہ ہمیں قرآن اچھا لگے نہ قرآن والے اچھے لگے، نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں۔ آج ہی تمام احباب اس چیز کا ارادہ کریں کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھ رکھا ہے وہ اس کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے، جنہوں نے ابھی تک پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، وہ انسان ارادہ یہ کریں کہ ہم اب اس قرآن کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں تمام احباب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے